بسم اللہ الرحمن الرحیم والذبح فی الحلق واللبۃ والعروق التی تقطع فی الزکاۃ والعروق التی تقطع فی الزکاۃ اربعۃ۔ ذبح کرنا یہ حلق اور لبہ کے مابین یعنی سینے کا بالائی حصہ جو ہوتا ہے بالکل اسے لبہ بولتے ہیں۔ سینے کا بالائی حصہ جو ہے اس کے آخری اوپر والے حصے کو لبہ بولتے ہیں۔ تو حلق اور لبہ کے مابین یعنی یہ جگہ ہے نا، تو یہ ذبح اضطراری اختیاری جو ہے حلق اور لبہ کے درمیان کاٹنا ہے۔ ذبح کتنی رگیں کٹنی چاہیے؟ کل 4 رگیں ہوتی ہیں۔ امام کے نزدیک 2 بھی کٹ جائے تو امام کے نزدیک 3 رگیں ہیں، اس کی تفصیل آ رہی ہے، کل 4 رگیں ہوتی ہیں۔ والعروق التی تقطع فی الزکاۃ اربعۃ، جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں: حلقوم، مری اور ودجین۔ حلقوم گلا ہے نا، مری وہ رگ جس سے کھانا اندر جاتا ہے، ودجان وہ رگ جس میں خون جاری رہتے ہیں۔ 2 رگیں اس کی ہوتی ہیں، تو کل 4 رگیں ہوتی ہیں: حلقوم، مری اور ودجان۔ فَإِنْ قَطَعَهَا، بہتر تو یہ ہے کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ فَإِنْ قَطَعَهَا حَلَّ الْعَقْلُ، اگر ساری رگوں کو کاٹ دیا تو کھانا حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی کامل زکوٰۃ شرعی ہے۔ وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَهَا، اور اگر اکثر کو کاٹ دیا، 3 رگیں زیادہ سے زیادہ یعنی کم سے کم 3 رگیں ہے نا۔ وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَهَا، اور اگر اکثر رگیں کاٹ دی، فَكَذَلِكَ، تو یہ بھی جائز ہے، یعنی اس کا کھانا درست ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، تو اس کا کھانا درست ہے۔ وقالا، اکثر میں کئی نوع بنے گی کہ اکثر کٹ جائے، مثلا ودجان کاٹ دیا، حلقوم کاٹ دیا، ودجان کاٹ دیا، مری کاٹ دیا، حلقوم چھوٹ جائے ہے نا۔ ایک ودج ہے، حلقوم اور مری کاٹ دیا، کئی صورتیں بنے گی نا کہ اکثر کٹ جائے۔ لیکن صاحبین کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمری، کئی صورتیں جو بن رہی ہیں امام کے نزدیک کی اکثر ہو، 3 ہونا چاہیے جو بھی ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ حلقوم اور مری کا کاٹنا ضروری ہے۔ اب ودجین میں سے کوئی ایک ہو ہے نا، ایک چھوٹ جائے تو حلال ہے، یعنی حلقوم اور مری کا کاٹنا یہ دونوں رہے گا، ودجین میں سے کسی ایک کا ہونا یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن امام کے نزدیک تمام صورتوں کو عام ہے کہ زیادہ ہو جائے چاہے جیسے ہو۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا لا بد من قطع الحلقوم والمری واحد الودجین، اور ودجین میں سے ایک کو کاٹنا یہ ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دھاردار چیز سے جس چیز سے ذبح کرنا ہے اسے خوب تیز کر لیں تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور آسانی سے کاٹ دیں۔ حرام مغز تک نہ کاٹیں،
اب تو رواج یہ ہو گیا ہے کہ جب تک حرام مغز نہ کٹ جائے تب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور حلال ہی نہیں ہوا. تجربہ ہے اس کا؟ حرام مغز ہی نہیں جانتا ہوگا. نہیں جانتا ہے. اندر جو نس کی طرح سے ہوتا ہے نا، ایک کاٹتے ہیں تو نکلتا ہے، اسے کھانا حرام مغز کا کھانا حرام ہے نا، اسے کھانا درست نہیں ہے. ہاں گدی نکلتی ہے. اور وہ رگوں، یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس میں بھی وہ رہتا ہے نا. تو اب تو جب تک لوگ اس کو باضابطہ دیکھ کر کے کاٹ نہیں دیتے ہیں تب تک سوچتے ہیں حلال ہی نہیں ہوا. وہاں تک کاٹنا ضروری نہیں ہے. بس یہ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 4 رگیں کٹ جائیں کافی ہے. بلکہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں حرام مغز کو کاٹنا مکروہ ہے، لیکن حرام نہیں ہوگا جانور. لوگ بس اطمینان کے لیے کہ ہاں پورا کٹ گیا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، ہے نا. تو کر رہے ہیں، کرنے دیں، کوئی بہت زیادہ چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہاں ہم کو روزہ جا کے کاٹنا ہے. بلکہ میں تو عملی طور پہ قربانی میں کرتا ہوں کہ جب لوگوں چل رہا ہے تو اس کو میں بھی کاٹ دیتا ہوں، ہے نا. کبھی ذبح کرنا ہوتا ہے اگر تو چلنے دینا چاہیے. وہ یجوز الذبح باللیتۃ، اور تیز دھار والے بانس کی لکڑی سے کاٹنا جائز ہے. یعنی دھار ہونا چاہیے، جلدی کٹ جائے. ہوتا ہے کچھ ایسی لکڑیاں ہوتی ہیں جو بہت تیز دھار ہو جاتی ہیں. والمروۃ، پتھر جو ہے تیز دھار. پہلے یہ سب چیزیں تو تھی نہیں کہ چھری بنا لیں طرح طرح کی، ایسے ہی لوگ کاٹتے تھے. والمروۃ، اور تیز دھار پتھر سے بھی کاٹنا جائز ہے. وہ بکل شیء، اور ہر اس چیز سے ذبح کر سکتے ہیں جو خون بہا دے. ہاں جو ناخن ہاتھ میں لگا ہے یا جو دانت جو منہ میں قائم ہے، ناخن جو ہاتھ میں لگا ہے اس سے نہیں کاٹنا ہے. ہاں اس سے کاٹنا درست نہیں ہے. الا السن القائم والظفر القائم، اسے کاٹنا صحیح نہیں ہے. اور اگر یہ دونوں ناخن کو کاٹ کر الگ کر لیا ہے، دانت الگ ہو گیا ہے، دھاردار ہے، تو اس سے کاٹنا جائز ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں. وہ یستحب ان یحد الذابح شفرتہ، اور بہتر ہے کہ ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کر لے. ومن بلغ بالسکین النخاع، اور جو ذبح کرنے میں حرام مغز تک پہنچ جائے، ہے نا، ذبح کرنے میں چھری حرام مغز تک پہنچائے. او قطار راسا کلہ، پتہ نہیں ابھی کٹا ہے کہ نہیں، بالکل کاٹے جا رہا ہے یہاں تک کہ الگ کر دیا، ہے نا، صرف چمڑی باقی رہ گئی، یہ مکروہ ہے. جانور کو زیادہ تکلیف دینا ہے نا. جب 3 کاٹنے سے کام چل جاتا ہے، 4 کاٹنے سے کام چل جاتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ کاٹتے رہو، ہے نا. تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ایلام اتنا نہیں ہونا چاہیے جو ضرورت سے زیادہ ہو. او قطار راسا کرہ لہ ذلک، تو یہ مکروہ ہے. وتوکل ذبیحۃ، لیکن ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، ہے نا، وہ حلال رہے گا، کھایا جائے گا. اس لیے اگر کچھ لوگ اس میں ذہن ان کا بن گیا ہے کہ نہیں اسے بھی کٹنا چاہیے، احتیاط کے لیے کر رہے ہیں، تو بتا دینا چاہیے کبھی وہ پوچھیں تو کہ اتنا کاٹنا ہے. لیکن ان کے عمل پر ان کو بہت زیادہ سختی سے روکنے کی کوئی حاجت نہیں. وَإِن ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا، ادھر سے کاٹنا ہے، ادھر سے شروع کر دیا کاٹنا، ہے نا. اگر 3 حلق 3 رگیں کٹ جائیں تو جائز ہے. اور اگر 3 رگ کٹنے سے پہلے وہ مر جائے تو پھر اسے کھانا جائز نہیں. 3 رگ کٹنے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور اگر 3 رگیں کٹیں اس کے بعد وہ مر جائے تو رگیں تو کٹ گئیں، ہے نا، اس لیے حلال ہو جائے گا. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. وَإِن ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا، اور اگر بکری کو گدی کی جانب سے ذبح کیا، فَإِن بَقِيَتْ حَيَّةً حَتَّى قَطَعَ الْعُرُوقَ، تو اگر رگیں کاٹ دیا، اگر وہ زندہ رہی یہاں تک کہ رگیں کٹ گئیں، جازا، تو کھا سکتے ہیں. وَيُكْرَهُ، اور ایسا کرنا مکروہ ہے. وَإِن مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ، اور اگر رگیں کٹنے سے پہلے مر جائے، لم توکل، تو اسے نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ
زکوٰۃ شرعی جو ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی. 3 رگوں کا کٹنا کم سے کم ضروری تھا مرنے سے پہلے. اب اس کے بعد زکوٰۃ اضطراری، ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری بتا رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک مانوس جانور ہے تو اس میں اختیاری طور پہ ذبح کرنا، پکڑ کر کے ذبح کرنا، لیکن کبھی اس کو ذبح بولتے ہیں اور کبھی نہر بولتے ہیں اختیاری میں، اور کبھی ذبح اضطراری ہوتا ہے، یعنی پالتو نہیں، ہرن کو ذبح کرنا ہے. اب ہندوستانی قانون کے اعتبار سے نہیں میں بول رہا ہوں، ہے نا. ایک مثال دینے کے لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی ضرورت آ جائے تو وہ تو قابو میں ہے نہیں، ہے نا، کہ اس کو لٹا کر کے آدمی ذبح کر دے، ہے نا. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہ وہاں ذبح اضطراری، پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کو پکڑ کر کے تو نہیں ذبح کر سکتے ہیں آپ، وہاں ذبح اضطراری ہے نا. تو ذبح کی 2 قسمیں ہیں، ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری. پھر اختیاری کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ان دونوں کا بیان آ رہا ہے. وَمَسْتَانَسَ مِنَ الصَّيْدِ، جو شکار مانوس ہو، یعنی جو جانور مانوس ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اسے ذبح کرنا ہے. فَزَكَاتُهُ الذَّبْحُ، تو اس کی زکوٰۃ ذبح کرنا ہے، یعنی اختیاری طور پہ اسے ذبح کرنا. وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَامِ، اور جو چوپائے وحشی ہوں، جنگلی ہوں، آپ سے مانوس نہیں ہے، فَزَكَاتُهُ الْعَقْرُ، تو اس کی زکوٰۃ عقر ہے، زخمی کرنا ہے. والجرح، عقر اور جرح یعنی زخمی کرنا ہے، خون بہا دینا ہے. اس کا یہی مطلب کہ اس کو لٹا کر کے پکڑ کر کے ذبح تو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے جیسے ممکن ہو اسے زخمی کر دیں، خون بہہ جائے. رگیں نہیں کٹی 3 کی 4، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا. اس جانور کا کھانا حلال رہے گا. اس کے بعد تو یہ 2 صورتیں ہوئیں. پہلی صورت کیا ہے؟ ذبح اختیاری کی، اور یہ دوسری صورت کیا ہے؟ ذبح اضطراری کی. اور ذبح اختیاری جو ہے والمستحب فی الابل النہر، ابل میں نہر مستحب ہے نا، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ اونٹ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نہر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں نا تیر گھونپتے ہیں، اس میں خطرہ ہوتا ہے نا، اس کو اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، لٹانا ذبح کرنا، کہیں وہ سر پکڑ کر کے کھینچ لے مر جائے گا آدمی، بہت خطرہ ہوتا ہے. اور اونٹ عام طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ سر پکڑ لیا اگر تو پھر بچنا نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تو خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس میں نہر ہے نا، تیر دور سے ایسے گھونپ دیتے ہیں، بڑا سا بنائے رہتے ہیں، بھالے کی طرح سے، بھالے کی طرح سے بنائے رہتے ہیں، بھالا سمجھ رہا ہے نا. تو وہی ان کے سینے میں ایسے گھونپ دیتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے نا. لیکن میں نے جو دیکھا وہ بہت تکلیف دہ عمل لوگ کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. جتنا حکم ہے بس اتنا ہی. اونٹ میں مستحب نہر ہے، وہی ذبح جازا، اور اگر تکلف کر کے لٹا کر کے ذبح کر دیا تو بھی جائز ہے، کھانا صحیح ہے نا، لیکن مستحب نہر وہی کرا، البتہ ایسا مکروہ ہوگا. والمستحب فی البقر والغنم، بکری میں ہے نا، اور دمبے میں یہ مستحب ذبح کرنا ہے، یعنی باضابطہ وہ مانوس ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس میں ذبح کرنا مستحب ہے کہ اس کے گلے کو کاٹا جائے، 3 رگیں کم سے کم کٹ جائے. فَإِنْ نَهَرَهُمَا، اور اگر اس کو بھی نہر کر دیا ذبح کے بجائے، ذبح اختیاری کی دوسری صورت اختیار کی، تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے نا. جازا وہی کرے، جائز ہے، اس کا کھانا حلال ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے. وَمَنْ نَهَرَ نَاقَةً، جس نے اونٹنی کو کا نہر کیا، او ذبح بقرتن، یا او شاتن، یا مانوس جانور کو یا بکری کو ذبح کیا، بقرہ آپ سمجھ رہے ہیں، جس نے مانوس جانور یا بکری کو ذبح کیا، فوجد فی بطنہا جنینا،
اور اس کے پیٹ میں مردہ بچہ پایا، پیٹ میں بچہ ہے جو مرا ہوا ہے، تو اسے کھانا حلال ہوگا کہ نہیں؟ اس مردہ بچے کا لم یوکل۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اسے نہیں کھائیں گے، نکال کر پھینک دیں گے، باقی جانور کو کھا سکتے ہیں، ہے نا۔ بکری کو آپ نے ذبح کیا، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلا، وہ مرا ہوا ہے، تو خواہ اس کے بال آ گئے ہوں یا بال نہ آئے ہوں، اگر مرا ہوا ہے تو اسے نہیں کھایا جائے گا، باقی بکری جو ہے بکری کو کھائیں گے۔ اور اگر وہ جنین زندہ ہے تو اسے بھی ذبح کریں گے، ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اس کے پیٹ میں مردہ بچہ پایا لم یوکل تو اس بچے کو نہیں کھائیں گے۔ اشارہ اور لم یشیر، خواہ اسے بال آئے ہوں یا بال نہ آئے ہوں۔ یہ اشارہ ہے اختلاف کی جانب جو امام شافعی وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے کہ اگر اس کی خلقت تام ہو چکی ہے تو اسے کھائیں گے۔ ولا یجوز اکل کل ذی ناب، اور ہر پنجے والے درندے کو نہیں کھایا جائے گا، کھانا جائز نہیں ہے، اور ہر چنگل والے پرندے کو کھانا جائز نہیں ہے۔ جو درندہ ہے پنجے والا پنجے سے شکار کرتا ہے، یا پرندہ ہے چنگل سے شکار کرتا ہے، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ ولا باس باکل غراب الزر، اور مہوکھا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مہوکھا سمجھ رہا ہے نا؟ ارے جو اوپر اوپر لال لال ہوتا ہے، باقی کا دوسرے کلر کا ہوتا ہے، غراب زر اس کو بولتے۔ مہوکھا کبھی نہیں دیکھا؟ کوے کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن اس کا پنکھ جو ہوتا ہے عمومی طور پہ لال کلر کا ہوتا ہے نا۔ دیکھ لینا موبائل وغیرہ پہ اگر ضرورت پڑے گی تو، ہے نا۔ یا ویسے بھی کہیں کھیتوں کی طرف نکل کر کے جایا کرو، دیکھا کرو، دیہات میں بھی جایا کرو، یہ سب کچھ چیزیں دیہات کی ہیں، اسے بھی جاننا چاہیے۔ غراب زر، اسی سے ان لوگوں نے یہ لے لیا ہے کہ کوا کھانا جائز ہے نا۔ کوا دوسری چیز ہے جو یہ عام طور پہ پایا جاتا ہے، غراب زر یہ دوسری چیز ہے، مہوکھا، وہ گندگی نہیں کھاتا ہے عام طور پہ، یا کھاتا بھی ہے تو ملا کر کے جس میں مٹی غالب ہو جائے تب کھاتا ہے، وہ صاف ستھرا جانور ہے، پرندہ ہے، اس لیے اسے کھانا جائز ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ تو خالی گندا کھاتا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے مطلقاً کوا کھانا جائز ہے، یہ نہیں ہے۔ غراب زر جو ہے جسے مہوکھا کہتے ہیں اسے تو کھا سکتے ہیں، لیکن کوا ولا یوکل الابقا، اور ابقا جو ہے یہ جو عام طور پہ پایا جا رہا ہے نا، سیاہ رنگ کا ابقا یعنی سیاہ جو ہوتا ہے نا، صرف جیف کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے نا، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ یہی عام طور پہ جو کوا پایا جاتا ہے۔ ولا یوکل الابقا، اور ابقا الذی یاکل الجیف، جو مردار کھاتا ہے اسے نہیں کھائیں گے، یعنی سیاہ کوا۔ ویکرہ اکل الضب، اور بجو کا کھانا مکروہ ہے، ضب گوہ کا کھانا مکروہ ہے، والحشرات کلھا، اور ہر قسم کے حشرات الارض کو کھانا مکروہ ہے، نہیں کھانا ہے۔ ولا يجوز اکل لحم الحمر الاہلیہ، اور پالتو گدھے کا گوشت کھانا یہ جائز نہیں ہے، رسول کریم نے خیبر کے موقع پر اس سے منع فرما دیا ہے۔ کھچر کا گوشت کھانا بھی مکروہ ہے، نہیں کھا سکتے ہیں۔ گھوڑے کا گوشت بھی کھانا مکروہ ہے امام اعظم کے نزدیک، کیونکہ قرآن میں ہے والخیل والبغال والحمیر، ہے نا، سب کا ذکر آیا ہے، وہ زینت ہیں اور سواری کے لیے، اس لیے حمر اہلیہ کا گوشت کھانا، بغال کا، کھچر کا گوشت کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، ہمارے امام کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو نہیں کھا سکتے۔ ولا باس باکل الارنب، خرگوش کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے خرگوش نہیں کھا سکتے ہیں، ہے نا، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہوتا بڑا عجیب و غریب جانور ہے نا، اتنا اس میں نرم ہوتا ہے، چھونے میں اس کو ڈر لگتا ہے، دیکھا ہے نا،
اور بھاگتا تو اتنی تیز ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل ہوا سے باتیں کر رہا ہے. دیکھا ہے؟ اچھا. غراب ابقا نہیں، وہ اس کو نہیں دیکھا ہے. غراب زر کو اس کو دیکھ لیا. کہاں دیکھا؟ اچھا ابھی جلدی دیکھا ہے اس کا مطلب. اچھا. خرگوش کھانا یہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِذَا ذَبَحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے جب اسے ذبح کر دے. دیکھو ایک چیز ہے حلال ہونا، حلال ہو جانا، پاک ہو جانا. ایک ہے پاک ہو جانا اور ایک ہے حلال ہو جانا. طاہر ہو جانا اور حلال ہو جانا، کھانا جائز ہو جائے. کتے کو بھی ذبح کر دیں گے پاک ہو جائے گا، گوشت طاہر ہے لیکن کھانا جائز نہیں. تو خون بہہ گیا، وہ نجس عین تو ہے نہیں. وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا جب اسے ذبح کر دیں طہور جلدہ ولحمہ، تو اس کا گوشت بھی طاہر ہو جائے گا اور چمڑا بھی طاہر ہو جائے گا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حلال ہو جائے گا، اس لیے حلال نہ سمجھے کوئی کہ طاہر ہو گیا تو حلال ہو گیا. نا مٹی بھی طاہر ہے، کھا نہیں سکتے ہیں نا، مٹی طاہر نہیں ہے. مٹی نقصان دہ ہے، کیوں کھائیں گے؟ ارے لوگ کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، تو کسی کے کھانے سے ہر چیز حلال ہو جائے گی. تو جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا جب اسے ذبح کر دیں گے تو اس کی جلد اور اس کا لحم یہ طاہر ہو جائے گا. مگر آدمی کا ذبح کرنے سے بھی طاہر نہیں ہوگا اور خنزیر کا ذبح کرنے سے بھی طاہر نہیں ہوگا. آدمی کا تو اس لیے کہ اس کی عزت و شرافت کی بنیاد پر ہے نا، کوئی ذبح کر کے حلال نہ کرنے لگے، پاک نہ کرنے لگے، اس کو ایسے پاک ہے نا. اور خنزیر کا پاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ نجس العین ہے. سوائے آدمی اور خنزیر کے، آدمی کی عزت اور کرامت اور شرافت کی وجہ سے اور خنزیر میں اس کی نجاست کی وجہ سے. فإن الزکاۃ لا تعمل فیہما، ذبح ان دونوں میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، یعنی ان کی حلت کا پاکی کا کوئی فائدہ نہیں. ولا یؤکل من حیوان الماء الا السمک، پانی کے حیوان میں جانوروں میں سے صرف مچھلی کھائی جائے گی. یہ ہمارے ائمہ کا قول ہے. باقی لوگوں کے ہاں اور دوسری چیزیں بھی کھائی جاتی ہیں. جھینگا کے بارے میں لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں. امام الحضرت نے لکھا ہے کہ وہ مکروہ تنزیہ ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ ہے نا، حرام نہیں ہے. تو پانی کے جانوروں میں سے صرف مچھلی کھائیں گے ہے نا، لیکن وہ کیڑے کی شکل کا بھی ہوتا ہے نا جھینگا تھوڑا سا، اس لیے اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے. باقی اور کوئی چیز اس میں سے نہیں کھائیں گے. کہ وہ جو گھونگا نکلتا ہے اس میں جو رہتا ہے اس کو بھی کھائیں، ہمارے فقہا کہتے نہیں. لیکن جو مچھلی ہے نا، اس کی شکل کوئی بھی ہو اس کو کھا سکتے ہیں ہے نا. کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں لگتا صاف ہے، بام، مارے ماہی، جریس جسے کہتے ہیں، اگر بڑا ہو جائے ہے نا، بڑا بڑا بھی دیکھے ہو نا، تو کیا سانپ کی طرح نہیں لگتا ہے؟ کھا سکتے ہیں، لیکن اسے مچھلی ہونا چاہیے. وہی رہو عقل الطافی من ہو، جو مچھلی خود سے اس میں مر جائے پانی میں اور اوپر تیرنے لگے، خود سے مر کر کے تیرنے لگے، سمکے طافی، اسے نہیں کھا سکتے. لیکن اگر یہ ہو کہ مار دیا، مر گئی اور تیرنے لگی تو اسے کھا سکتے ہیں. خود سے مر جائے اور تیرنے لگے بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اسے نہیں کھا سکتے، اسے کھانا حرام ہے. کیا مردار مچھلی؟ مردار کو کھانا، مردار تو کھانا صحیح، اسے ذبح نہیں کرنا ہے، لیکن سمکے طافی یہ حرام ہے. قرآن شریف ہے نا، جو خود سے مر کر کے تیرنے لگے ہے نا، تو اسے کھانے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا اور قرآن شریف میں بھی اس کی ممانعت ہے. سمکے طافی جو خود سے مر کے بیماری کی وجہ سے ہے نا، لیکن جال پھینکا، اسے لگ گیا، چوٹ لگ گئی، پھر اس کی وجہ سے وہ مر گئی اور تیرنے لگی ہے نا، ابھی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے تو اسے کھا سکتے ہیں. لیکن تجربہ نہیں ہے، تم کو دیکھا نہیں ہے، تالابوں میں ایسی بیماریاں آ گئی ہیں ہے نا کہ مچھلیاں خود سے مر جاتی ہیں اور اوپر تیرنے لگتی ہیں، ان کا پورا جسم ہی سرخ ہو جاتا ہے. دیکھا ہے نا، اس مچھلی کو نہیں کھا سکتے ہے نا.
بلکہ اب تو لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ اس طرح کا جو زخم ہوتا ہے وہ زخم ہو جائے تو اسی مچھلی کو نہیں کھاتے. میں خود نہیں کھاتا ہوں اس لیے کہ وہ مضر ہوتی ہے, بہت مضر ہوتی ہے نا. جب اس میں اس طرح سے سرخی پن آ جائے تو بالکل کنارے آ کر کے تالابوں میں لگنے لگتی ہے نا, کنارے کنارے گھومنے لگتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب بڑھتا ہے تو وہ مر جاتی ہے خود ہی سے اور پھر اوپر تیرنے لگتی ہے مر کر کے. اس کا کھانا صحیح نہیں جب مر کر کے تیرنے لگے. جب تک زندہ ہے تب تک شریعت اجازت دیتی ہے کہ مار کر کے کھا لو ہے نا, لیکن جب مر جائے اور تیرنے لگے تو اسے نہیں کھا سکتے. لیکن اپنی اپنی طبیعت ہے نا, جب اس میں زخم آ جاتا ہے تھوڑا سا تب بھی میں نہیں کھاتا ہوں, ہمت نہیں ہوتی. ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں اس لیے بار بار تجربہ ہوتا ہے, دیکھتے ہیں نا تالابوں میں. ہے تو بھی وہیں کا لیکن جاتا نہیں ہے. کہاں گیا؟ ولا باسا بے عقل الجری سے ول مارے ماہی. بام کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. وہ یجوز و عقل الجرادت, اور ٹڈی کا کھانا جائز ہے بغیر ذبح کے. ٹڈی یہ ایک مرتبہ ابھی چلا تھا کہ بہت زیادہ ٹڈیاں آ گئی ہیں نا. ایک چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے ہاں, ٹڈی نہیں, یہ تو بوکا جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہے, ٹڈی ہے نا. ٹڈی اگر ہے بس چھوٹا سا ہوتا ہے پرندہ ہے نا, اور پورے جھنڈ کا جھنڈ ہوتا ہے, بڑا جھنڈ ہوتا ہے ان کا, بہت بھاری بھاری. جس جگہ چلے جائیں تو اس کو تباہ کرتے ہیں. تو بغیر ذبح کے اسے کھانا جائز ہے. مچھلی اور ٹڈی ان دونوں کا حدیث میں ذکر ہے کہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر ذبح کے ان کو کھا سکتے ہیں. وہ یجوز و عقل الجرادت ولا زکات علی, اور اسے ذبح کرنا نہیں ہے. یہاں نصاب آپ کا پورا ہو گیا ہے. ہمارے پڑھنے میں بتانے میں کہیں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے, لیکن جو ہم نے خلوص سے پڑھایا ہے اسے آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ملت تک, قوم تک صحیح طور پر اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیزیں یقین نہ ہوں کبھی بھی, خاص طور سے ابھی مسئلہ بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جب آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی, ابھی آپ دوسروں کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بڑوں سے پوچھ لیجیے ہے نا, مسئلہ بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہاں جو پورے طور پر پورے وثوق سے معلوم ہے اس کو بتا سکتے ہیں. صرف کتاب میں کوئی چیز پڑھ لینا یہ مسئلہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے جب تک تجربہ نہ ہو جائے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کتاب میں ہوتی ہیں لیکن حکم اس کے علاوہ دیا جاتا ہے. اس لیے ابھی آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے تو بحثیں تو ساری پڑھ لی ہیں, اس لیے کوئی بھی چیز آ گئی اور اس میں دیکھ لیا اور فوراً بتانا شروع کر دیا ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ بڑوں سے مشورہ کر کے ہی کوئی حکم کسی کو بتائیں, یا نہ بتائیں تو بہتر ہے. سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ کسی مفتی سے رابطہ کریں, اور جب آپ کے اندر صلاحیت ہو جائے گی تو جس کو چاہیے گا بتائیے گا. لیکن کتاب کو بار بار پڑھیں, بار بار مطالعہ کریں. جتنا پڑھیں گے اس کتاب کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. اس کتاب کی طرح سے فقہ حنفی میں بافیض اور بابرکت کتاب نہیں, بہت اچھی کتاب ہے, اور مختصر طور پہ فقہ حنفی کے تمام مسائل آدمی کے نظر میں آ جاتے ہیں. اس لیے اس کو بار بار پڑھیں, جب بھی موقع ملے ایک آدھ صفحہ پڑھ لیا کریں, بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.